افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ آپ تھانوں میں لوگوں کے کپڑے اٹھاتے ہیں، لخت والی حکمرانی پہ، لخت والی حکمرانی پہ بچوں کے کپڑے اتارتے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ہم اس جرنیل کو، ہم اس کیپٹن کو، ہم اس میجر کو، ہم اس کرنل کو، ہم اس بریگیڈیئر کو، ہم اس سپاہی کو جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے سلوٹ کریں گے، اور جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کے متعلق ہم کہیں گے مرد آباد۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں میجر بیٹھا ہے، کمشنر کے دفتر میں کرنل بیٹھا ہے، گورنر کے دفتر میں بریگیڈیئر بیٹھا ہے، یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے آپ کو راستہ دکھا دیں گے۔ یہ واحد اتحاد ہے جو صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو، یہاں ہر آدمی غریب امیر عدالت کے سامنے برابر ہو، فرقوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، ہر مذہب کے پیروکار کے عقیدے کا احترام ہو، پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، پارلیمنٹ سے ملک کی خارجہ اور داخلہ پالیسیاں بنے، افواج پاکستان اور جاسوسی اداروں کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ نہ ہم اپنے افواج کے مخالف ہیں، نہ اپنے ایجنسیوں کے مخالف ہیں۔ ایجنسیاں سول ہوں یا فوجی ہوں، وہ حکمرانوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ افواج ملک کے دفاع کرنے والے ان بہادر انسانوں کی تنظیم ہوتی ہے جو خدا نخواستہ اگر ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو وہ اپنی زندگیوں کی قربانی دیتے ہیں اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ راما بابا کا پشتو شعر ہے، معافی چاہتا ہوں، ترجمہ کر لوں گا۔ راما بابا فرماتے ہیں، ہلت لار سی انسان عادت نزی، ہلت لار سی انسان عادت نزی، خدای دی نکاندی دبد بارت سو۔ راما بابا فرماتے ہیں کہ کوئی کمزوری انسان سے نکل سکتی ہے، لیکن جب ایک طبقہ، ایک گروپ، ایک لوگ ایک بری عادت کے عادی ہو جاتے ہیں، ان سے بری عادت نہیں نکلتی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، راما بابا کہتے ہیں کہ خدا کسی کو بری عادت کا عادی نہ کر دے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بری عادت کی عادی ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو گمراہی کرنے نہیں دیتی۔ جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان لوگوں نے یہ جو تماشا شروع کیا ہے افواج پاکستان کے خلاف، نہیں۔ ہم اس جرنیل کو، ہم اس کیپٹن کو، ہم اس میجر کو، ہم اس کرنل کو، ہم اس بریگیڈیئر کو، ہم اس سپاہی کو جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے سلوٹ کریں گے، اور جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کے متعلق ہم کہیں گے مرد آباد۔ آئین ہمارا مقدس صحیفہ ہے، اسے کوئی نہیں چھوڑے گا۔ ہم آئے ہیں، ہم پاکستان کے ہر اس بہن، ہر اس بھائی، ہر اس بوڑھے، ہر اس جوان، ہر اس مزدور، ہر اس عالم فاضل آدمی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئین کی دفاع کی جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ میں تجویز کروں گا کہ اپنے اکابرین کو، سب سن رہے ہیں، ہمیں کچھ دنوں بعد ایک دن ایسا اعلان کرنا چاہیے جس میں ہم پاکستان کے تمام شہروں میں اعلان کر دیں کہ جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے
وہ نکلے، جلوس نکالے، آئین کی بالادستی کی بات کرے، اور ساتھ ہی تحریک انصاف والوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ بھی مطالبہ کرے کہ عمران کو رہا کرو۔ یہ رہا کرو کا لفظ بھی ٹھیک نہیں بنتا، رہا کرو کا لفظ بھی ٹھیک نہیں بنتا۔ رہا کرو ایسے ہوتا ہے جیسے ہم رہا کرو کا مطلب یوں نکلتا ہے جیسے ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہوں۔ عمران خان اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے سب سے بڑی اکثریت کا لیڈر ہے۔ عمران خان خیبر پختونخوا کی حکومت کا ساری حکومت ان کی ہے۔ عمران خان کے پنجاب میں بہت سارے ایمپلائیز ہیں۔ یہ تقاضا کرتا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو کم از کم اگر اور کچھ نہ ہو ضمانت پہ رہا کر دیا جائے۔ ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو، کسی نے نہیں بھاگنا۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان بھاگ گیا، بابا تمہارا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ بھاگے گا نہیں، وہ یہی رہے گا، اپنی عوام میں رہے گا۔ بچیاں جیلوں میں ہیں۔ ایک ریکویسٹ میں بہنیں بیٹھی ہیں، ایک ریکویسٹ میں پولیس افسران سے کروں گا، پنجاب کے حکمرانوں سے کروں گا، یہ جو چھوٹے بچے یا بڑے بوڑھے یا جو جیلوں میں گئے تھے، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا انتہائی قابل اعتراض ہے۔ یہ بہنیں نہ بیٹھی ہوتی، میں واضح الفاظ میں کہتا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ تھانوں میں لوگوں کے کپڑے اتارتے ہیں۔ لخت تمہاری حکمرانی پہ، لخت تمہاری حکمرانی پہ بچوں کے کپڑے اتارتے ہو۔ کیا بات کہہ رہے ہو؟ آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ اس ملک کی پولیس ہیں۔ پاکستان پہ خدا نہ خواستہ کسی خارجی ملک نے قبضہ نہیں کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی خارجی ملک قبضہ کرتا تو وہ یہی رویہ ہمارے ساتھ لگاتا۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں میجر بیٹھا ہے، کمشنر کے دفتر میں کرنل بیٹھا ہے، گورنر کے دفتر میں بریگیڈیئر بیٹھا ہے۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے آپ کو راستہ دکھا دیں گے کہ آپ کی جگہ کون سی ہے۔ اس اکٹھ کا مطلب یہ ہے کہ آئیں اس ملک کو بچائیں، آئیں اس ملک کو۔ بلوچ کیا چاہتا ہے، سندھی کیا چاہتا ہے، ایک غریب پنجابی کیا چاہتا ہے، ایک کسان کیا چاہتا ہے، ایک سرائکی کیا چاہتا ہے۔ آپ آئین میں، اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا، آپ آئین میں سندھی لوگوں کو یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ کے سائل اور مسائل پہ پیدا حق آپ کے بچے کا ہوگا۔ آپ بلوچ سے کہہ دیں کہ آپ کو اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہے، آپ کے پہاڑوں میں، سمندر میں، آپ کے سائل وسائل جو کہ اللہ پاک نے آپ کو دیے ہیں، ہم آپ کو آئینی گارنٹی دیتے ہیں کہ پیدا آپ کے بچے کا ہوگا۔ یہی بات پنجاب کو، یہی بات پنجاب کے غریبوں کو، یہی بات سرائکی لوگوں کو پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا۔ ہم پختونخوا میں بانٹے والے نہیں، ہم اس اکٹھ والے لوگ چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ تمہاری زبان کیا ہے، تم کس عقیدے کے ہو، تم کس مذہب کے ہو، تم کس بر اعظم کے ہو، یہ فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا ہم اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان کا بھائی ہے، انسان کے برابر ہے۔ ایک بات
میں ذاتی طور پہ تحریک انصاف والے گڑبڑ نہ کریں، میں ذاتی طور پہ مریم بی بی سے کہنا چاہتا ہوں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، آپ کے والد کا سلوگن تھا، ہم سب کا سلوگن تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ فیصل آباد کے 9 قومی اسمبلی کے ممبران میں سے 8 کو تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ آپ کس قسم کی وزیر اعلیٰ ہیں؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے مریم بی بی، میں نے آپ کے ساتھ بچیوں کا رویہ رکھا ہے، میں نے آپ کے والد کے ساتھ بھائیوں کا رویہ رکھا ہے۔ آپ بحیثیت وزیر اعلیٰ بالکل کل آئی جی کو حکم دیں کہ فیصل آباد والوں کو اپنا جلسے کی اجازت دے دیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ میں وہ نہیں ہوں، میں مولانا نہیں ہوں، یہ ملا لوگ میرے لیڈر ہیں، میرے وہ ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بغاوت ہے، اس کو آپ پورا اگر نہ کر لیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، پھر ہم اسے مکمل کرتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ۔ صحیح مسلمان وہ ہوگا، اور ہم نے اپنے ایمان کو اس طرح بنانا ہوگا کہ ہم نے دنیا پہ صرف ایک طاقت کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے کے سامنے سر جھکانا، معافی مانگنا، اس کے پاؤں پڑنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ خدا ہمیں ایمان کی کمزوری سے بچائے۔ آئے اچھے مسلمانوں کی طرح، اچھے پاکستانیوں کی طرح، اچھے جمہوری لوگوں کی طرح آئین کے دفاع کے اس لشکر میں ہم شامل ہوں۔ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو، ہم میں یہ طاقت ہے۔ اگر آپ نے ہمیں تنگ کیا، مولانا ناصر صاحب اپنے سنی تحریک کے چیئرمین، تحریک انصاف کے ہمارے اسپیکر، ہم میں یہ طاقت ہے۔ اگر ہمیں مجبور کیا گیا، پاکستان میں کوئی ٹرین نہیں چل سکے گی، پاکستان میں کوئی ہوائی جہاز کہیں نہیں اتر سکے گا، پاکستان میں کوئی پیا نہیں گھوم سکے گا۔ ہمیں اس طرف مت لے جاؤ۔ آئیں مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، عمران کے کیسز وڈرا کریں، نواز شریف، فضل الرحمان اور فیصل زرداری صاحب، تحریک انصاف کے اکابری اور دوسرے ہم بیٹھ کے اسی اسمبلی میں اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کوشش کریں۔ خدا آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔